نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے نے، جو اکیلا خالق مالک رازق بگڑیاں بنانے والا ہے. درود و سلام نبی رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائیو، اللہ پاک دا بڑا نہایت فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے سانو جمعے جیسی سعادت نصیب فرمائی ہے. دعا کرو کہ اللہ پاک جڑے لوگ جمعہ نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، دلوں دعا کرو اللہ انہاں نو جمعہ پڑھن دی، نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. اور جڑے اسی چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ پاک ساڈا ایتھے بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے نجات دا ذریعہ بنا لے. میرے محترم بھائیو، قبولیت دیاں کڑیاں نے، بڑے گناہگار ہاں، بڑے گناہ کیتے نے. اللہ ساڈے سارے دے، میریاں ماواں روحانی ماواں بہناں بیٹھیاں ہوئیاں نے، میرے نوجوان ویر بیٹھے نے، میرے بھائی بیٹھے نے. اللہ ساڈے سارے دے جنے بھی صغیرہ و کبیرہ گناہ نے اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرما دے. اللہ سانو سارے نو 5 وقت نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما دے. تو میرے محترم بھائیو، مختصر حمد و ثنا تو بعد قرآن دے ان جملہ آیات تو بعد کہ جنہ دا تعلق ایمانیات دے نال ہے، ان ساری آیات دا مطالعہ کرن تو بعد ایک بات واضح ہو جاتی ہے، اسی جتنے بھی نیک اعمال کرنے ہاں، ان تمام اعمال دی جزا نو ضروری اور یقینی بنان واسطے ایک چیز بہت ضروری ہے. او چیز دا نام ایمان ہے. اللہ پاک فرماندے نے، من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ پاک فرماندے نے کہ عمل کرن والا چاہے بندہ ہوئے، عمل کرن والی چاہے عورت ہوئے، مرد ہوئے یا عورت ہوئے، جیڑا بھی عمل کرن والا ہے انہوں سب تو پہلا اے ضروری ہے کہ او دے اندر ایمان ہونا چاہیے. او دے اندر کی ہونا چاہیے؟ ایمان ہونا چاہیے. جیڑا بھی بندہ نیکی دا کم کردا ہے، سارے معاملات کردا ہے، سب نالوں پہلا اس بندے دے اندر ایمان ہونا چاہیے. تے اللہ فرماندے نے جیڑا بندے دے اندر ایمان ہوئے گا تے نیکی کرے گا، اس بندے نو اسی دنیا دے اتے بھی او دا جزا، اس نیکی دا او دا بدلہ اچھا دیواں گے، اور کل قیامت دا دن جدوں ہوئے گا اس نیکی دا بدلہ اور جزا اسی انہوں بہتر دیواں گے. کیڑے بندے نو؟ جڑے بندے دے دل اندر ایمان ہوئے گا.
تو میرے محترم بھائیو، شرط یہ وے کہ سب نالوں پہلوں اس بندے دے اندر ایمان ہوئے۔ ایمان کنوں کیا جاندہ ہے؟ یہ ایک بہت بڑی بحث ہے، بہت بڑا موضوع ہے۔ صحیح مسلم دے اندر کتاب الایمان دے اندر فرمایا الایمان بضع و ستون شعبہ، فرمایا کہ ایمان دے 70 درجے نے۔ کتنے درجے نے؟ 70 درجے نے۔ تو حضرت امام بحقی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب دے اندر یہ بات لکھیے جس دا نام شعب الایمان رکھیا ہے، او دے اندر امام بحقی رحمہ اللہ تعالی نے ایمان دیاں 70 شاخاں لکھیاں نے۔ ایمان دیاں 70 شاخاں لکھیاں نے۔ تو حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے ایمان دیاں 70 شاخاں نو، ایمان دیاں، میرے محترم بھائی غور کرو، ایمان دیاں 70 شاخاں نو تینا چیزاں دے اندر، تینا جملیاں دے اندر تقسیم کیتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے ایمان دیاں 70 شاخاں نو تینا دے اندر تقسیم کیتا ہے۔ انہاں تینا دے اندر پہلے نمبر تے ایمان دیاں 24 شاخاں جنہ دا تعلق انسان دے دل دے نال ہے، انسان دے دل دے نال ہے۔ اور ایمان دیاں 7 شاخاں جنہ دا تعلق انسان دی زبان دے نال ہے، اور 38 ایمان دیاں شاخاں جنہ دا تعلق انسان دے بدن دے نال ہے۔ یہ 70 شاخاں ایمان دیاں نے میرے محترم بھائیو۔ الاحیاء من الایمان، کہ حیا بھی ایمان ہے، ایمان بھی ایمان ہے تے حیا بھی ایمان ہے۔ جڑے بندہ حیا کردا نا کہ میرے وڈے بیٹھے نے، یا اللہ کو حیا کردا یار میں پیڑا کام کرن لگا وا، حیا کردا یہ بھی ایک ایمان دا حصہ ہے میرے محترم بھائیو۔ الاحیاء من الایمان، حیا بھی ایمان ہے۔ اور الطہور شطر الایمان، صفائی بھی ایمان ہے۔ جڑا بندہ صفائی ستھرائی رکھدا ہے، الطہور شطر الایمان، صفائی بھی ایمان ہے۔ اے ایمان دیاں 70 شاخاں دے اندروں یہ بھی ایک شاخ ہے۔ اور پھر فرمایا افضل الذکر، افضل ترین کلمہ ایمان دا لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنا، پڑھنا، یہ بھی ایمان دا حصہ ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، ایمان دیاں بے شمار شاخاں نے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث کے اندر ایک مقام ایسا ہے، اس مقام تے جتنے اتنا لمبا چوڑا موضوع ہے ایمان دے بارے، لیکن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملے دے اندر ہی سارے ایمان نو بیان کر دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، 70 شاخاں ایمان دیاں، لیکن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملے دے اندر پورے ایمان نو بیان کر دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے، جامعہ ترمذی دی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان من الامانۃ لہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، جڑا بندہ ایمانت دار نہیں وہ بندہ ایمان والا نہیں۔ میرے محبوب فرماندے نے لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، جڑا بندہ ایمانت دار نہیں وہ بندہ ایمان والا نہیں۔ تو ہن اسی اپنا جائزہ لائیے، ہاں اسی کنے کوئی ایمانت دار ہاں؟ ساڈا تے چلو ایتھے تے نمازی ماشاءاللہ جمعے والے دن ہی ہوندے نے، اگے پیچھے تے ہوندے نہیں، لیکن جڑا 5 وقت نماز پڑھن والا
حاجی صاحب جنوں کیا جاندہ ہے، اگر انہاں حاجی صاحب نو کوئی 10,000 لاکھ 5 لاکھ پڑھا دیتا جائے نا، یار یہ بندہ بڑا ایماندار ہے، لیکن پتہ ادو ہی چلتا ہے جدو 2-3 منٹ گزرتے ہیں، پھر رولا پی جاتا ہے جی فلانے حاجی صاحب نو بڑا ایماندار سمجھ کے پڑھایا سی، لیکن اس بندے نے پیسے کھوٹنے نے پیسے واپس ہی نہیں دیتے۔ لیکن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لا ایمان لمن لا امانت لہ، او بندہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جڑا بندہ ایماندار نہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، اگر تسی میرے کو سوال کرو کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے بارے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزاری، میں او دا نچوڑ اس طرح کرنا وا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی دا نچوڑ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک سچائی ہے، اور دوسرا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا نچوڑ ایمانداری ہے۔ اتنے ایماندار کہ دنیا دے اندر ایسی کوئی مثال ہی نہیں۔ میرے محترم بھائیو، اتنے امانتدار نے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال دی عمر ہلے نبوت نہیں ملی، 40 سال تو بعد میرے محبوب نو نبوت ملی ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پہاڑی تے کھڑے ہو کہندے نے یا صبا یا صبا، آواز لگائی، لوگاں نو اکٹھے کیتا، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اج تے میرے محترم بھائیو کوئی حاجی صاحب ہے، کوئی امام مسجد ہے، کوئی ولی اللہ ہے، اگر تسی دی زندگی نو پھولنا شروع کر دیو، چیک کرنا شروع کر دیو، تو انہوں تھوڑی دیر بعد پتہ چل جائے گا کہ اے بندہ تے بڑا بدکار سی، بڑا ڈکیڑ سی، بڑا چول بندہ سی۔ لیکن میرے محبوب دی زندگی پکیزہ زندگی، میرے محبوب معصوم عن الخطا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے نو اکٹھے کیتا، کوہ صفا پہاڑی تے کھڑے نے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے مکے والیو، کافر نے مسلمان بھی نہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے مکے والیو، اگر میں کہہ دیواں کہ اس پہاڑی دے مگروں ایک شاہ سواراں دا لشکر آ رہا تواڈے تے حملہ کرن والا ہے، کہ تسی میری اس گل تے یقین کر جو دے؟ تے او کہندے نے محبوب تواڈی زبان چوں کدی جھوٹ نکلے ہی نہیں، تسی تے ہے ہی سچے ہو۔ محبوب تواڈی جڑی زندگی ہے تسی صادق الامین ہو، سچے بھی ہو تے نالے ایماندار بھی ہو۔ میرے محبوب سچے بھی نے تے نالے ایماندار بھی نے۔ دعا کرو اللہ پاک سانو سارے نو سچا بھی بنائے تے ایماندار بھی بنائے۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایماندار نے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی ایمانت والی ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اج میں تساں احباب دے سامنے جڑا موضوع بیان کرنا چاہنا ہاں، امانت دے بارے۔ امانت دیاں 4 قسماں نے۔ پہلی قسم اے وے ہر او وعدہ کہ جڑا اسی اللہ اور اللہ دے رسول دے نال کیتا ہے، وہ بھی ایک ساڈے کول امانت ہے۔ کی ہے؟ امانت ہے۔ ہر او وعدہ جڑا اسی اللہ اور اللہ دے رسول دے نال کیتا ہے وہ امانت ہے۔ اور دوسرے نمبر تے ہر او چیز جڑی اللہ نے سانو عطا کیتی ہے، اللہ دی طرفوں، اللہ پاک نے سانو اکھاں دتیاں نے، سانو ویکھن واسطے اکھاں دتیاں نے، سنن واسطے کان دتے نے، بولن واسطے زبان دتی ہے۔ ہر چیز جڑی اللہ دی طرفوں سانو عطا کیتی گئی ہے وہ بھی ایک امانت ہے۔ کی ہے؟ امانت ہے۔ اور تیسرے نمبر تے میرے محترم بھائیو، لوگ سانو مال دین، ساڈے کولوں کوئی مال رکھ دین، سانو کوئی چیز پکڑا دین کہ جی آپ پیسے پھڑ لو، ساڈی فلاں چیز رکھ لو،
ہر وہ چیز جڑا دوسرا بندہ تانوں پکڑا دیندا ہے تواڈے حوالے کر دیندا ہے وہ بھی کی ہے امانت ہے۔ اور چوتھے نمبر تے اگر سانو کسے دی عزت دا، کسے ادارے دا، کسے سسٹم دا، کسے جگہ دا نگران بنا دیتا جاندا ہے یا کسے گھر دا سانو نگران بنا دیتا جاندا ہے، انہاں دے مال، انہاں دیاں عزتاں، انہاں دا سب کچھ ساڈے کول کی ہے؟ امانت ہے۔ اسی انہاں امانتاں دی حفاظت کرنی ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، مختصر کر کے میں انہاں چوں دا تذکرہ تساں احباب دے سامنے کراں گا۔ دعا کرو اللہ پاک مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے، فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ اللہ اکبر۔ اللہ غور کرتے جانا، توجہ فرماندے جانا۔ اللہ فرماندے نے اسی اپنی امانت نو آسماناں تے پیش کیتا، سپرد کر دیتا۔ اسی اپنی امانت نو زمیناں دے سپرد کر دیتا۔ اسی اپنی امانت نو پہاڑاں دے سپرد کر دیتا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے نے آسمانہ بھی سانو اس ذمہ داری تو، اس امانت تو جڑا نا انکار کر دیتا۔ ایڈے ایڈے وڈے پہاڑ جڑے نے انہاں تے اسی اپنی امانت نو سپرد کیتا، لیکن وڈے وڈے جڑے پہاڑ نے انہاں بھی جڑا نا سانو انکار کر دیتا۔ پھر زمین تے اللہ پاک نے اپنی امانت نو سپرد کیتا، لیکن زمین نے بھی انکار کر دیتا۔ میرے محترم بھائیو، وہ امانت کیڑی ہے جیڑی ایڈی وڈی امانت ہے جدے تو پہاڑ بھی انکار کر دینے پہ، جدے تو زمین بھی انکار کر دیے پہ، جدے تو آسمان بھی انکار کردہ ہے پیا۔ او امانت اللہ دا قرآن ہے میرے محترم بھائیو، اللہ دا قرآن ہے کہ جدی ذمہ داری تو پہاڑ بھی انکار فرما رہے نے میرے محترم بھائیو۔ تے اللہ دے قرآن دا ہر لفظ جڑا میرے محترم بھائیو او کیے امانت میرے محترم بھائیو۔ اور جڑے نبی تے نازل ہویا ہے او نبی بھی امانت والا ہے، اور جڑا لے کے آیا ہے اس قرآن نو، اس اللہ دی امانت نو لے کر کے آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پیش کیتا ہے، نبی پاک تے نازل کیتا ہے۔ او جبریل امین بھی امانت دار نے میرے محترم بھائیو۔ نزل به الروح الامین، فرمایا محبوب پیغمبر اے دین جیڑا ہے اے سارے دا سارا دین تواڈے کول امانت والا ہے، تے جیڑا قرآن ہے اے بھی امانت والا ہے، تے جیڑا تواڈے کول لے کے آن والا ہے او بھی امانت دار ہے میرے محترم بھائیو۔ میرے نبی امانت دار نے، میرے نبی امانت دار نے۔ اور اگے چلتے جائیے میرے محترم بھائیو، سیدنا نوح علیہ السلام یہ بھی امانت دار نے۔ اذ قال لهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین۔ اور سیدنا ہود علیہ السلام یہ بھی امانت دار نے، امانت دار سن میرے محترم بھائیو۔ اذ قال لهم اخوهم ہود
الا تتقون انی لکم رسول امین. اور حضرت صالح علیہ السلام یہ بھی امانت دار سن میرے محترم بھائیو. اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین. اور سیدنا حضرت شعیب علیہ السلام یہ بھی امانت دار سن. اذ قال لهم اخوهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین. اور حضرت لوط علیہ السلام یہ بھی امانت دار سن. اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی رسول امین. اور حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی امانت دار سن. اللہ اکبر. اللہ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ. میرے محترم بھائیو ہر نبی امانت والا ہے، ہر پیغمبر امانت والا ہے، ہر رسول امانت والا ہے، ہر بندہ ہر نبی جڑا امانت والا ہے، ہر فرشتہ جڑا او امانت والا ہے. قرآن دا ہر صفحہ امانت والا ہے، دین اسلام دا ہر لفظ امانت والا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار سن. انہاں دی امانت تے ایمانداری دے انہاں دے ایمانداری دے اتنے چرچے سن میرے محترم بھائیو. میں تانوں بیان کرنا چاہنا وا صحیح البخاری دے اندر لکھیا ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہلے کلمہ نہیں پڑھیا، مسلمان نہیں ہوئے. ہرکل بادشاہ دے سامنے کھڑے نے تے ہرکل بادشاہ کہندا اے ابو سفیان دسنا او نبی جڑا تواڈے کول جن نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، اے ابو سفیان دسنا او کیڑی چیز دا حکم دیندا ہے، تانوں کیڑی چیز دا کرن دا حکم دیندا ہے. حضرت ابو سفیان کہندے نے اے ہرکل بادشاہ او سانو حکم دیندا ہے نماز پڑھن دا، او سانو حکم دیندا ہے زکات دین دا، او سانو حکم دیندا ہے صلہ رحمی کرن دا، او سانو حکم دیندا ہے ایمانداری دا. جدیاں امانتاں تواڈے کول رکھیاں جان انہاں لوگاں دیاں امانتاں انہاں نوں واپس دے دیو، انہاں لوگاں دی امانت دے اندر خیانت نہ کریا کرو. اے ہرکل بادشاہ سامنے بیٹھا ہے تے ابو سفیان کہندے نے اے ہرکل بادشاہ محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کول موجود تے نہیں، لیکن اے اس بندے دیاں صفتاں نے، اے اس نبی دیاں صفتاں نے. تے ہرکل بادشاہ کہندا اے ابو سفیان تو تے انہوں ویکھیا ہے، تو تے دی جوانی ویکھی ہے، تو تے دا بچپن ویکھیا ہے، تو ویکھ کے کہنا ہے، لیکن اگر او نبی ایماندار ہے اے جے بند اس دے اندر ایمانداری دی صفت موجود ہے تے ہرکل بادشاہ کہندا اے ابو سفیان او نبی بھی سچا ہے تے رسول بھی سچا ہے، کیونکہ ہذہ صفت النبی نبیاں دا شوایا کردا ہے کہ او ایماندار ہویا کردے نے. ہرکل بادشاہ کہندا ہے ابو سفیان تو تے چلو ویکھیا انہوں 40 سال دی عمر ہو گئی ہن انہاں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، تو تے ویکھ کے کہنا نا کہ او نبی ایسا چیز دا حکم دیندا ہے تے ایماندار بھی ہے. لیکن اے ابو سفیان گل سن لے، اگر او بندہ ایماندار ہے، او بندہ نبی ہے، سچا رسول ہے، کیونکہ اینی زندگی دے اندر 40 سالہ زندگی دے اندر جدے ایمانداری دے چرچے نے ہذہ صفت النبی ان نبیاں دی صفتاں ہویاں کردیاں نے کہ وہ ایماندار ہوندے نے. تو میرے محترم بھائیو دعا کریا کرو کہ اللہ سانو ایماندار بنا دے. اللہ اکبر. اللہ غور کر دے جانا، توجہ فرما دے جانا. گلشن رسالت میں میرے محبوب آئے نے ایماندار نے تے ایمانت قرآن بھی ایمانت والا، قرآن دا ہر لفظ ایمانت ہے میرے محترم بھائیو.
تے میرے نبی آپ بھی ایماندار نے اور لے کے ایمانت والا قرآن لے کے آئے نے گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے عبداللہ کا بیٹا ہے آمنہ کا جایا ہے گالیاں دن رات جس نے دی گلا صبح و شام جس نے کیا اس کو بھی میرے آقا نے اس کو بھی میرے آقا نے سینے سے لگایا ہے گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے عبداللہ کا بیٹا ہے آمنہ کا جایا ہے اللہ اکبر اللہ غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا میرے محترم بھائیوں میں جنہ باتاں دا تذکرہ کرنا چاہنا وا میرے نبی بھی ایماندار نے اللہ اکبر اللہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها حملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ایک اور مقام میرے محترم بھائیو اللہ دے قرآن دے ایک اور مقام اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں مومن کون ہے میرے محترم بھائیو تسی سوال کرو گے کہ مومن کون ہے مومن میرے محترم بھائیو قد افلح المؤمنون تحقیق فلاح پا گے مومن تحقیق کامیاب ہو گے مومن کیڑے مومن نے الذین هم فی صلاتهم خاشعون جڑے نمازاں دے اندر خشوع خضوع پیدا کرن والے کیڑے مومن کامیاب ہو گے مومن کون نے جڑے لغویات تو بچدے نے مومن کون نے جڑے زکاتاں ادا کردے نے مومن کون نے جڑے اپنی فروج دی حفاظت کردے نے مومن کون نے جڑے اپنی نفسیات دی حفاظت کردے نے اللہ اکبر اللہ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون اور جدوں انہاں دے کول امانت رکھی جائے جدوں انہاں نو امانت دتی جائے جدوں انہاں نو کوئی چیز پکڑائی جائے جدوں انہاں نو کسی چیز دا نگران بنایا جائے جدوں انہاں نو کسی سسٹم دا نگران بنایا جائے کسی ادارے دا نگران بنایا جائے جدوں انہاں نو کسی دی عزت دا نگران بنایا جائے والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون تے او ایمانت دی پاسداری کردے نے وہ ایمانت دی پاسداری کردے نے میرے محترم بھائیو ویندا تے کوئی بھی نہیں بندے دے کول جدوں بندہ کسی علاقے دا کسی سکول دا کسی چیز دا بندہ وڈا ہوندا ہے وچ بندہ جنی بھی ہڈرامی کرنا چاہے کر سکتا ہے لیکن اللہ تے ویندا نا اللہ فرماندے نے مومن ہوئے والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون کہ جڑے ایمانتی پاسداری کرتے نے کسی نے تانوں کسی چیز اتے وڈا بنا دیتا ہے تے اس امانتی حفاظت کرتے نے اللہ اکبر اللہ غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا میرے محترم بھائیو اینڈ والیاں باتاں غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا مومن کون ہے مومن کنوں کیا جاندا ہے مومن دی نشانی کی ہے میرے محترم بھائیو
اللہ اکبر اللہ مومن وہ بندہ ہوندا جڑا منافق کون ہے میرے محترم منافق دی نشانی کی ہے منافق کنوں کیا جاندا ہے منافق دی نشانی کی ہے منافق بندہ جڑا ہوندا ہے او اتوں ہور ہوندا ہے وچوں ہور ہوندا ہے منافق بندہ اتوں ہور ہوندا ہے وچوں ہور ہوندا ہے میرے محترم بھائیو سیانے کہندے نے جیڑی ہووے خواب پیڑی ہوندی ہے اس دی تعبیر چنگی کئی پھل کھان وچ ہن کوڑے پر ہوندی انہاں دی تاثیر چنگی بندیاں وچوں کئی بندے ہن انج دے وچوں گندے تے اتوں تصویر چنگی اور چنگا جانے اس نو اے انعام ہووے جس بندے دی اخیر چنگی اللہ اکبر اللہ میرے محبوب فرماندے نے منافق کون ہے منافق دی نشانی کی ہے منافق بندہ کیڑا ہے اتوں ہور ہوندا ہے وچوں ہور ہوندا ہے وہاں دا سجیے تے مار دا کھبیے اللہ اکبر اللہ منافق دی نشانی کی ہے واذا حدث کذب محبوب فرماندے نے منافق بندہ ہوئے جدوں گل کردا ہے جھوٹ بولدا ہے جدوں گل کردا ہے جھوٹ بولدا ہے اللہ اکبر اللہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ تے جدوں وعدہ کردا ہے تے وعدہ خلافی کردا ہے اے منافق دی دوجی نشانی ہے اور تیسرے نمبر تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیسرے نمبر تے منافق دی نشانی ہے وے تے جدوں نو امانت پکڑائی جائے جدوں نو چیز پکڑائی جائے تے او امانت دے اندر خیانت کردا ہے وہ منافق بندہ ہے جڑا بندہ کسی دی امانت کی خیانت کردا ہے وہ بندہ منافق ہے تے منافق نے جہنم دے نچلے درجے اندر جانا ہے اللہ اکبر اللہ غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا ایک اور مقام میرے اللہ دے قرآن دا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها اللہ فرماتے نے اللہ حکم دیندے نے کہ اے جڑے تواڈے کول کوئی امانتاں لوگاں دیاں رکھیاں جان تواڈے کول کسے دا کوئی چیز رکھی جائے اور انہاں دیاں امانتاں انہاں دے جڑے وارث نے انہاں نو واپس دیا کرو اللہ اکبر اللہ میرے نبی دی زندگی جڑی ہے ساری دی ساری زندگی میرے محترم بھائیو ایمانت والی ہے سچائی والی ہے اج اسی لوگ جڑے ہاں اسی نبی دا کلمہ تے پڑھنے ہاں لیکن اسی خیانت کرنے ہاں کوئی دکان تے بہن والا ہے وہ بھی خیانت کردا ہے کوئی کام کردا ہے وہ بھی اس دے اندر خیانت کردا ہے میرے محترم بھائیو حافظ ابن حجر الاسقلانی رضی رحمہ اللہ تعالی بیان کی فرماتے نے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اتنے امانتدار نے اتنی سچائی والے نے ایک موقع ایسا آیا حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ تعالی اپنے فتح الباری دے اندر فرماتے نے ایک وقت ایسا آیا کہ جدوں مکے والیاں کافراں نے بیت اللہ نو ٹا کے نویں سرے تے تعمیر کر دینے پے تے ہوندا کی ہے جدوں حجر اسود نو رکھن دا موقع ہوندا ہے چودھری کھڑے ہو جاندے نے سارے چودھری کہندے نے کوئی آندا میں بڑا چودھری ہاں میں حجر اسود نو رکھاں دا کوئی ادھروں کھڑا ہوندا کوئی ادھروں کھڑا ہوندا ہے آپس دے اندر تلواراں نکلن لگیاں سن ایک بندہ وچوں بولدا ہے کہندا اگر تسی برا نہ محسوس کرو میں ایک فیصلہ کرنا وا اگر تانوں منظور ہووے انج کرو نا کل صبح دے ٹائم جڑا بندہ سب نالوں پہلا آئے گا وہ بندہ فیصلہ کرے گا کیا تمہیں گل منظور ہے تے نہیں منظور سارے مکے دے کافر کہندے نے ٹھیک ہے سانو یہ گل منظور ہے میرے محترم بھائیو ہوندا کی ہے اگلا دن ہوندا ہے سارے اس انتظار دے اندر نے پتہ نہیں کیڑا بندہ آئے گا جڑا ساڈا فیصلہ کرے گا اللہ اکبر اللہ لیکن میرے محبوب دی زندگی اتنی پیاری زندگی ہے میرے محترم بھائیو ایمانت والی سچائی والی اتنی پیاری زندگی ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام صبح دا ٹائم ہوندا ہے تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ دے اندر چلے جاندے ہیں تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو ویکھ کے کسے متھے دے وٹ نہیں پائے سارے ہی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے اتے اتنا مطمئن نے اتنا یقین ہے سارے کہندے نے سانو اے جڑا بندہ ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دا سانو فیصلہ منظور ہے اے جڑا بھی فیصلہ کرے گا سانو منظور ہے میرے محترم بھائیو زندگی انج دی گزارو
اتنی امانت والی سچائی والی زندگی گزارو کہ لوگ تواڈے ول ویکھ کے کہہ دین کہ یار اے بندہ جڑی بھی گل کرے گا سانو منظور ہوے گی. اے نہ کہن یار اے تے گھر دے اندر بڑا اینو دی کوئی عزت نہیں، اے گھر دے اندر جھوٹ بولدا ہے، باہر لوگاں نال جھوٹ بولدا ہے، انہیں ساڈا فیصلہ کس طرح کرنا ہے. تو میرے محترم بھائیو، اللہ کو دعا کرو کہ اللہ پاک سانو ایماندار بنائے اور سچائی والا بنائے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ 6 چیزاں دی مینوں ضمانت دے دے میں انہوں جنت دی ضمانت دے دیاں دا. 6 چیزاں دے اندروں ایک چیز حضرت عبادہ بن صامت فرماندے نے کہ جڑا بندہ او دے کول امانت رکھی جائے اور او بندہ اس امانت دی پاسداری کرے، اس امانت دے اندر خیانت نہ کرے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انہوں جنت دی بشارت دے چھڑا. تو میرے محترم بھائیو، حضرت عبادہ بن صامت فرماندے نے کہ جڑا بندہ بات کرے تے سچ بولے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں اس بندے نو جنت دی بشارت دینا. جڑا بندہ وعدہ کرے، وعدہ دی خلاف ورزی نہ کرے، محبوب علیہ السلام فرماندے نے میں اس بندے نو جنت دی بشارت دینا. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے اگر دنیا دے اندر بندے نو 4 چیزاں مل جان نا، 4 چیزاں تے کوئی اور چیز دنیا دی نہ ملے، بینک بیلنس نہ ملے، گڈیاں نہ ملن، تے دنیا دے اندر اس بندے نو کوئی غم نہیں ہونا چاہیے، اس بندے نو پریشان نہیں ہونا چاہیے. پہلے نمبر تے حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے پہلے نمبر تے اس بندے نو اے ملے کہ او جدوں وعدہ کرے تے وعدے دی پاسداری کرے، اور جدوں بولے تے سچ بولے، اور تیسرے نمبر تے فرمایا کہ جدوں انہوں اخلاق اچھا مل جائے. چوتھے نمبر تے فرمایا کہ او جڑا رزق کمائے حلال دا کمائے. یہ 4 چیزاں جس بندے نو مل جان، اگر دنیا دے اندر کوئی اور چیز نہ بھی نہ ملے، اس بندے نو پیسے نہ ملن، بینک بیلنس نہ ملے، کوئی اور چیز نہ ملے، اس بندے نو پریشان نہیں ہونا چاہیے. تو میرے محترم بھائیو، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے اے مومنہ دی میں گل دسن لگا جے مومنہ دی تے اسی حساب لانا ہے اپنے گریبان دے اندر کیا اسی واقعی مومن ہاں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے مومن ہر کام بھڑا کر سکتا ہے، ہر بھڑا کام کر سکتا ہے، لیکن مومن 2 کام کبھی نہیں کر سکتا. پہلے نمبر تے فرمایا کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. مومن کی نہیں کر سکتا؟ جھوٹ نہیں بولدا. اور دوسرے نمبر تے فرمایا مومن جڑا ہے وعدہ امانت دے اندر خیانت نہیں کردا. پہلے نمبر تے فرمایا جدوں بولے دا جھوٹ نہیں بولے گا اور امانت دے اندر خیانت نہیں کرے گا. اے مومن دی نشانی ہے. تو اللہ کو دعا ہے میرے محترم بھائیو، اپنی کم علمی دے مطابق جو کچھ میں تساں احباب دے سامنے بیان کیتا، اللہ منوں بھی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ تانوں بھی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. تے جو کچھ میں بیان کیتا اور جو کچھ سنیا، اللہ پاک ساڈے واسطے نجات دا ذریعہ بنا لے اور سانو سارے نوں سمجھ عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ایک دو اعلان ہے میرے محترم بھائیو. چونکہ تم سارے پتہ ہے کہ مہینے دی پہلی اتوار جڑی ہوندی ہے ساڈی اس مسجد دے اندر اللہ دی توفیق دے نال اسی درس رکھی دا تے مہینے دی پہلی اتوار یعنی کہ پچھلی بار تے چلو دن نہیں صحیح بنیا. اے جڑی اتوار آ رہی ہے پرسوں یہ اتوار والے دن پروگرام ہوئے گا انشاءاللہ. درس قرآن ہوئے گا, لمبا نہیں, چھوٹا جے گھنٹے دا ہوندا ہے یا سوا گھنٹے دا ہوندا ہے, اور کھانے دا بھی انتظام ہوندا ہے. الحمدللہ ساتھی کردے نے. دعا کرو کہ جڑے ساتھیاں نے کوشش کیتی ہے کھانے دا بھی انتظام کردے نے, درس دا بھی اہتمام کردے نے, اللہ پاک انہاں دی اے محنت نو کوشش نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. میرے محترم بھائیو ایک حدیث نہ میرا دل کردا ہے کہ میں ہر واری تانوں سناواں. بڑی مشہور و معروف بھی ہے, تسی سنتے بھی رہندے ہو, لیکن دوبارہ پھر سنا دینا. میں ہر بلکہ دوسرے تیسرے جمعے میرا دل کردا ہے کہ میں سنا دیواں کہ چونکہ تسی سارے سمجھدار ہو ماشاءاللہ. میں نہیں کہندا کوئی سمجھدار نہیں ہے, سارے نو پتہ ہے, علم سارے نو ہے ماشاءاللہ. لیکن جڑا بندہ بیان کر رہا ہوندا وہ یاد کرا دیندا. صرف تانوں یاد کرانے لگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا جمعے والے دن سب تو پہلا ہوندا ہے اونوں اونٹ دی قربانی دا ثواب ہے. اسی جدوں یہ وڈی عید آندی ہے یقین جانو بڑے پیسے لانے ہیں تے بڑے مطلب ٹینشن ہوندی ہے, اللہ سنیا سی اننے پیسے لان لگا ساڈی قربانی نو قبول کر لیں, تے او پتہ نہیں ہوندا کہ قبول ہونی ہے کہ نہیں ہونی, کیونکہ وہ اللہ دے کول ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان دے اندروں فرمایا, آپ نے فرمایا کہ جڑا جمعے والے دن سب تو پہلا ہوندا ہے امام دے خطیب دے منبر تے چڑھن تو پہلو ہوندا جمعہ پڑھن, تے اللہ پاک جڑا پہلے نمبر تے ہوندا اونوں اونٹ دی قربانی دا ثواب دیندے نے, پھر گائے دی قربانی دا, پھر بکرے دی قربانی دا. میرے محترم بھائیو اے جڑے ثواب ہوندے نے نا, اے بونس جڑے ہوندے بونس سانو فیکٹری دے اندروں ملازمت کردے ہویاں بونس لبے نا تے بڑے خوش ہونے جی اے سانو بونس لبیا. تے اے بونس نے اللہ پاک سانو یہ جڑے بونس اللہ پاک نے سانو جڑیاں آفراں اے پیکج اللہ پاک نے دتے نے نا سانو اے بھی حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.